بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ شعراء کی 92 نمبر آیت پر ہوا تھا، جہاں تک اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بے شک جو ہے ظاہر کر دی جائے گی جہنم لاغوین کے لیے۔ لاغوین کی تشریح میں کہا گیا تھا کہ لاغوین وہ ہے جو کوئی بھی بے فضول کام یوز کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کو گیم کر لیں، چاہے اس کو ٹی وی، چاہے کوئی بھی اور ایسی ایکٹیویٹی جو کہ کسی مقصد کی نہ ہو، اس کو لغو چیز کا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ شیطان کا جو زور ہے وہ ان لاغوین کے اوپر چلتا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ظاہر کر دی جائے گی ان کے لیے جہنم۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا انہیں کہ کہاں ہیں جن کی تم غلامی کرتے تھے، دنیا میں تو تم ان کو پوجا کرتے تھے، ان کی طرف مطلب اعتقاد رکھتے تھے، آج وہ کہاں گئے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ یعنی کہ کچھ بھی کسی بھی تمہارے آج کام آ سکتے ہیں۔ دنیا میں تو تم ان کے اوپر اعتقاد پورا گڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ تم کو بچا لیں گے، جیسے کہ آج کل بہت لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور آج ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے پیروں کے بارے میں جن کا یہ گمان ہے کہ وہ پیر جو ہوں گے وہاں لائن وار کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ جو پیر ہوں گے وہ وہاں قیامت والے دن ایسے لائن لگا کر کھڑے ہوں گے، اور جو بھی ان کے امتی جاتے ہوں گے وہ اپنے اپنے امتیوں کو سائڈ پہ کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو لہذا بخش دیا جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں وہ سوال ہو رہا ہے، اللہ پاک فرمائے گا آج کہاں گئے وہ جن کو تمہارا مطلب تم ان کی غلامی کرتے تھے، آج کیا تم کو وہ بچا سکتے ہیں؟ تو لہذا فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَهُمْ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو وہ اوندے منہ گرائے جائیں گے اس میں، وہ اور بہکے ہوئے لوگ، یعنی کہ جو لغو باتوں کے اوپر چل رہے تھے وہ بھی، اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے، جن کی طرف وہ جن کی غلامی کیا کرتے تھے، وہ سب کے سب کیا ہوگا، اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور جو لشکر ہوں گے ابلیس کے، یعنی کہ وہ جو شیطان اس کے جو لشکر ہیں، یہ یاد رہے کہ اس کے لشکروں میں انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، وہ سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی کہ آپس میں جھگڑا بھی کر رہے ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھ کو عذاب ہو گیا، مطلب جس طرح پیچھے آتا ہے جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ ڈالے جائیں گے قیامت کے والے دن عذاب میں، تو وہ کہیں گے یا اللہ، جن کی وہ پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے اپنے پیروں کے بارے میں کہ یا اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو آج دگنا عذاب دے۔ تو اللہ پاک نے وہاں فرمایا کہ ان کے لیے بھی دگنا ہے اور تمہارے لیے بھی دگنا، کیونکہ تم نے دنیا میں ان کے پیچھے مطلب چلے رہے اور اپنا دماغ استعمال نہیں کیا اور خود اس کی تحقیق نہیں کی اور خود جو ہے نا سیدھی راستے کی طرف نہیں آئے۔ تو فرمایا تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، یعنی کہ وہ وہاں کہیں گے قسم اللہ کی کہ بے شک تھے ہم البتہ گمراہی میں، کھلی میں، یعنی کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، یہ اس وقت وہ مطلب تسلیم کر لیں گے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نسوی بلاد رکھا تھا ہم نے اپنے رب کو جو پالنے والا ہے۔ بلانے سے مراد یہ ہے کہ مطلب وہ ٹھہراتے تھے ان کو، یعنی کہ وہ جو ان کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو بھولا ہوا تو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آج بھی قرآن میں آیت آتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے بنا لیا اپنے علماء اور مشائخ کو رب اللہ کے علاوہ۔ مثال کیا ہے کہ وہ اللہ کی نہیں مان رہے اور ان عالموں اور مشائخ کی مان رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کو رب بنایا ہوا تھا۔ تو یہی بات یہاں بھی کہے گی کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم نے برا رکھا تھا تمہارے پیچھے اپنے رب کو، یعنی کہ ٹھہراتے تھے تمہیں رب کے ساتھ،
ٹھیک ہے جی، یعنی کہ رب کو پیچھے کیا ہوا تھا اور تم کو آگے کیا ہوا تھا. وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نے. یعنی کہ وہاں بھی مطلب یہ سارا ان کا وہ جو شکوہ اور آپس میں جھگڑا ہوگا یہ یہاں بیان ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ کتاب دی جس میں اس وقت جو ہوگا وہ آج بھی اس میں موجود ہے، تاکہ ہم کو مطلب اس کو پکڑ کر ہم اس دن کے تاکہ ان میں شمار نہ ہو اور اس وجہ سے ہم بچ جائیں. اس لیے اس میں غور کریں اور تاکہ مطلب اپنی حالت کو سنوار لیں. تو یہ اللہ پاک کی بہت مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن ہمارے اوپر نازل فرما دیا. فما لنا من شافعین، تو نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی آج. یعنی کہ وہ اس دن اس طرح گرے پڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ کوئی ہمارا کوئی آج بھی سفارشی بھی نہیں ہے. ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی دوست ہے گہرا. یہ دیکھیں نا، دنیا میں انسان کسی دوست کی وجہ سے اللہ کے رستے سے ہٹا رہتا ہے کیونکہ وہ دوستی کو عزیز کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کو پیچھے پھینک رہا ہوتا ہے. تو اللہ اس دن کس طرح اس کو آگے کرے گا، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ دوستیاں ایسی نہیں ہے. دوست اللہ پاک نے فرمایا مومنوں کا مومن کے علاوہ کوئی دوست نہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم ان کو دوست مت پکڑو جنہوں نے میری آیتوں کو مذاق بنا رکھا ہے. یعنی کہ اللہ کی ایک بندہ ہے، وہ نماز ایک چھوٹا سی بات ہے، ایک نماز وہ نہیں قائم کر رہا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی آیت کا مذاق بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے. اور اگر وہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، بنا رہا ہے، اللہ کی آیت کے اوپر چل نہیں رہا، اس کا کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، عملاً انکار کر رہا ہے، تو ایک مومن اگر اس کو اپنا دوست سمجھ رہا ہے تو وہ اسی میں شمار ہے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم ان کو دوست مت بناؤ. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ آئے کاش یہ کہ ہمارے لیے ایک بار پلٹنا ہو جائے تو ہم ہو جائیں ایمان والوں میں. وہاں ہم پھر جا کر، یہ وہ ایمان نہیں ہے جہاں جیسے کہ آج اکثریت بولتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، وہ ایمان نہیں ہے. یہ پیور ایمان کی بات ہو رہی ہے. پیور ایمان مطلب ایمان کے اوپر قائم ہونا. دائرہ ایمان میں تو شہادت دے کا کلمہ کہہ دیا تو دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر قائم ہونا، پھر ہٹنا نہیں، یہ مومن ہے. تو یہ وہاں وہ کہیں گے ہاں آئے ہمیں کاش واپس جانا ہو جاتا تو ہم ہو جاتے بالکل مومنوں میں سے. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے. نشانی اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ چیز ہم کو قرآن میں بیان کر دی کہ آج آپ غور کر لیں. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، جیسا کہ قرآن نشانی ہے. قرآن دیکھیں نا، آج ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو اس میں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں، حکمت کی باتیں ہیں جو دل سے اٹھتی ہے بات کہ یہ بھائی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس میں یہ سارا کچھ درج ہے کہ یہ کچھ ہوگا وہاں قیامت والے دن، تو آج بچ جاؤ. تو اس لیے یہ اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اکثر ایمان کی طرف آتے نہیں، وہ ایسے انسنی کر رہے ہیں. تو ان کا حال یہ، وہ بول رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جاؤ دیکھو زمینوں میں کیا ہوا انجام ان کا جنہوں نے میری بات کو ادھر ادھر کیا. تو یہ دیکھیں نا، یہ سارا کچھ موجود ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ ہم کو توبہ کا موقع دے دے گا، لہذا ہر وقت بچنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. تو اللہ کی نافرمانی کے لیے اپنی ان خواہشوں کو روکنا پڑے گا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ جس نے اپنے جو مطمئن ہوگا، نفس المطمئنہ تھے، قرآن میں آتا ہے جو مطمئن نفس ہے، اس نے کیا کہ اپنے نفس کو روکتا رہا، خواہش سے، بری خواہشوں سے ہمیشہ روکتا رہا اپنے آپ کو، اور تاکہ اللہ کے راستے کے اوپر قائم رہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار جو ہے وہ زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا، یہاں سے ابھی پھر واقعہ وہ جیسا کہ ہم پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، بیچ میں تھوڑی سی یہ ہدایتیں آ گئی، آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھیجے ہوئوں کو، جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا تھا
اللہ تتقون، جب کہا تھا نوح علیہ السلام نے ان کے یعنی کہ جب کہا انہیں ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہ تم کیوں نہیں پرہیزگاری کرتے. دیکھو کتنے یہاں پیچھے آیا نا کہ پچھلی آیت میں تھا کہ انہوں نے جھٹلایا مرسلین بھیجے ہوئوں کو. وہاں اکیلے نوح علیہ السلام تو نہیں تھے، نوح علیہ السلام تو پیغمبر تھے. بھیجے ہوئے سے مراد کیا کہ ان کی بنسبت جو بھی ایمان والے تھے وہ بھی لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے تھے. تو جب وہ نہیں مان رہے تھے، مطلب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور کیا وجہ ہے کہ تم پرہیزگاری کیوں نہیں کرتے. مین جو بات تھی کہ کیا وجہ ہے، اتنا کچھ تم جانتے بھی ہو پھر کیا وجہ ہے تم پرہیزگاری کیوں نہیں کرتے. مطلب اگر تم بولتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے مطلب وہ چیز ہے، لیکن پھر تم پرہیزگاری کی طرف کیوں نہیں آتے. انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں بھیجا ہوا تمہاری طرف امانت دار. یعنی کہ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. فاتقوا اللہ واطیعونی. ابھی یہاں دیکھیں پیچھے بھی بات آئی تھی، دو چیزیں، اللہ کی پرہیزگاری کرو اور میری اطاعت کرو. ابھی جب پیغمبر کی اطاعت ہوگی تو کیا ہو جائے گا، اللہ کی پرہیزگاری اس میں شامل ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے قائم کرو، بھائی روزے رکھو مثال کے طور کے اوپر. تو جب وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور آپ جب روزے رکھو گے تو آپ نے کس کی اطاعت کر دی؟ آپ نے اس نبی کی اطاعت کی اور اللہ کی پرہیزگاری کی، یعنی کہ وہ روزوں کے اوپر پورے آ گئے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں وہ جو کہہ رہے تھے ان کا مطلب مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی بات کے اوپر پورے آ جانا. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں ہے میں سوال کرتا تم سے کوئی بھی اجر، یعنی کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا اس کام کی، میں کوئی اجر نہیں تمہاری طرف کر رہا. انا اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر جو ہے وہ ہے میرے رب جو عالم ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، اس کی طرف پروردگار ہے جو سب کا. فاتقوا اللہ واطیعونی، پھر انہوں نے فرمایا پرہیزگاری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میری. قالوا، وہ کہنے لگے انؤمن لک واتبعک الارذلون. اچھا وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لائیں تم پر، اور جب کہ پیروی کر رہے ہیں تمہاری ایک حقیر سے لوگ، چند حقیر سے لوگ ہیں وہ آپ کو مان رہے ہیں، ہم آپ کو بھی مان لیں. وہ بڑے جو مطلب تھوڑے سے اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھتے تھے یا اپنے آپ کو کچھ بہتر سمجھتے تھے، تکبر تھا ان کے اندر، تو وہ کہتے تھے تمہارے اوپر تو چھوٹے چھوٹے لوگ کچھ ہی مان لے آئے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو مان لیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا علم ہے اس کے بارے میں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی کہ تم ان کے کاموں کو آگے رکھ رہے ہو، مجھے کیا پتا وہ کیا کرتے ہیں، امیر ہیں غریب ہیں کیا نہیں ہیں، مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، نہیں حساب ان کا مگر میرے رب کے پاس، یعنی کہ اللہ پاک ہی ان کو ان کا حساب دے گا اگر کاش کہ تم شعور رکھتے. یعنی کہ یہ جو آپ اٹھا رہے ہو بات کہ وہ غریب ہیں یا یہ ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ان کو تو اللہ پاک ہی ان کا اجر دے گا کہ کاش تم کو اس کا شعور ہوتا. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں نہیں ہوں ہٹانے والا مومنوں کو، میں دھتکار نہیں سکتا مومنوں کو، اگر وہ ایمان لے آئے ہیں تو میں ان کو ہٹا نہیں سکتا. یہ یعنی کہ ان کا وہ ان سے بھی وہ کفار سے حضرت نوح علیہ السلام بات کر رہے ہیں. ان انا الا نذیر مبین، میں تو کچھ نہیں مگر صرف اطلاع کرنے والا واضح، نہیں ہوں میں مگر صرف اور صرف واضح اطلاع دے دینے والا. میں تو آیا ہوں ان کو اطلاع دینے کے لیے کہ بھئی یہ بات ہے، اگر آپ اللہ کی مانو گے اس کی پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے لیے بخشش ہے، اگر ادروائز اس کے برعکس کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے. قالو، کہنے لگے لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، کہنے لگے کہ البتہ اگر تم باز نہ ہوگے اے نوح تو ضرور ہو جاؤ گے سنسار کیے جانے والوں میں، آپ کو مطلب تکلیف دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. قال رب انی قومی کذبون، ابھی پھر وہ اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا.
فافتح بینی و بینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین. تو یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی وہاں کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے تو مجھے جھٹلا دیا، تو لہٰذا پس فیصلہ فرما دے، فتح کر دے، کامیابی دے دے، بینی بیچ میرے اور ان کے، اور فیصلہ فرما دے حتمی، اور نجات دے مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ایمان لانے والے، یعنی کہ مجھے اور میرے جو ساتھ ہیں ان سب کو ان سے یعنی کہ نجات دے دے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اللہ پاک نے فرمایا تو نجات دی ہم نے اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں جو بری ہوئی تھی. اس کشتی میں دیکھیں نا کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اس میں ہر قسم کے جانور بھی موجود ہیں. وہاں شیر بھی موجود ہے لیکن وہاں بکری بھی ہے. ابھی شیر بکری کو کھا نہیں رہا. کتنی بڑی قدرت ہے یہ، کتنی بڑی نشانی ہے. اسی طرح اور اسی طرح کے جانور ہیں، سانپ بھی ہے، نیولا بھی ہے، لیکن وہ آپس میں لڑ نہیں رہے. یہ اللہ کی قدرت تھی کہ سب اس میں جانور آرام سے انٹر ہوئے، اور جتنا عرصہ وہ کشتی پانی میں رہی اتنا عرصہ اسی میں وہ مطلب محفوظ رہے. تو ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقی رہنے والوں کو، یعنی کہ اللہ پاک نے ان سب کو غرق کر دیا. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ہے نشانی. دیکھیں وہ جو کشتی تھی آج اس کا پتہ چل چکا ہے، وہ کشتی مل چکی ہے. سیٹلائٹ سے انہوں نے اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے. آج دنیا میں وہ کشتی مطلب بڑے بڑے جو ہیں اس کے اپنا جس میں مطلب انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو اپنے عجائب گھروں میں. تو لہٰذا وہ ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثریت ان کی ایمان نہیں لاتی. لیکن آج بھی یہی حال ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں افریقہ میں آپ چلے جائیں، آپ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں، آپ کینیڈا کے اوپر کسی ایسے ایریے میں چلے جائیں جہاں بالکل برف ہے، وہاں بھی لوگ جو ہوں گے وہ جب آپ نوح علیہ السلام کا نام لیں گے تو ان کو وہ پہچانتے ہیں، اور ان کی کشتی کے بارے میں ان کو پتہ ہے، اور اس سارے واقعے کے بارے میں ان کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں اکثر. تو جیسا کہ یہاں اللہ پاک نے فرما دیا وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بڑا غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا یہاں تک تو وہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہوا. آگے اللہ پاک نے فرمایا کذبت عاد المرسلین. یہ عاد علیہ السلام جو تھے اپنے ہود علیہ السلام قوم عاد، یہ نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے. جھٹلایا عاد نے رسولوں کو بھیجے ہوں کو. اذ قال لهم اخوهم ہود، جب کہا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے الا تتقون، کیوں نہیں ہو تم پرہیزگاری کرتے. یہاں بھی دیکھیں وہی بات آ گئی کہ کیوں نہیں ہو پرہیزگاری کرتے. دیکھیں نا اس سے پیچھے نوح علیہ السلام گزر چکے، ان سے پہلے شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام جن کا ذکر تورات میں آتا ہے گزر چکے، ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام ان سے پہلے ہی گزر چکے. اتنا لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا تھا اس وقت، لیکن پھر بھی وہ مطلب اتنے قریب تر بھی ہو کر اللہ کی پرہیزگاری نہیں کر رہے تھے. تو ہمیشہ جب رسول آتے تو ان کو یہی کہتے کہ کیوں نہیں ہو پرہیزگاری کرتے بھائی. انی لکم رسول امین، میں تو تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، یہاں بھی وہی الفاظ، پرہیزگاری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میری. پرہیزگاری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو میری، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے جیسا کہ میں نے پیچھے کہا. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے کسی بھی بدلے کا. ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا جو اجر ہے وہ ہے اوپر میرے پروردگار کے. اتبنون بکل ریء آیاتا تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ ایک نشانی، اب بیکار کام کرتے ہو. یعنی کہ آپ ایسے مطلب وہ کیا کرتے تھے، میں نے کہا کہ پہاڑوں میں جیسے تراش کر کوئی چیز بنا دیتے، نشانی بنا دیتے، اس طرح عمل کرتے تھے وہ. وَتَتَّخِذُونَ
मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, और तुम बनाते हो महलात शायद कि तुम हमेशा रहो। यानी कि उन पहाड़ों में वो इस तरह बनाते थे कि जैसे कि वो हमेशा रहने वाले हैं। तो फरमाया वाइजा बतशतुम जब्बारीना, और जब तुम पकड़ते हो किसी को तो पकड़ते हो बड़े सख्ती में, सख्त सरकशी से उसको पकड़ते हो। यानी कि जब किसी के ऊपर पकड़, क्योंकि वो जो कौम थी हजरत अपना हूद अलैहिस्सलाम की, वो बहुत कदावर थे, बहुत 70 फुट कहा जाता है, अल्लाह आलम, लेकिन कुरान में ये बात जरूर आती काफी कद था उनका। तो बहुत ऊंचे कद के आज हमको ये दुनिया में उनके हड्डियां मिली हैं, जो कि आप इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि ज़मीन से निकली हैं। वो इतने कदावर लोग थे कि उनके एक सर जो है ना, कम से कम एक महल, आज का जो एक महल है उसके बराबर इतना बड़ा एक सर था खाली। तो ये देखें उनकी कद कितने ऊंचे हैं। तो लाजमी बात है वो जब पकड़ते थे किसी को तो बड़े सख्त पकड़ते थे। ये बात उनको जितलाएगी कि जब तुम पकड़ते हो किसी के बंदे से तो तुम मतलब बड़ी सख्ती करते हो। फत्तकुल्लाह व अतीऊनी, तो लिहाजा परहेजगारी करो अल्लाह की और मेरी इताअत करो। ये देखो यहाँ बात दोबारा फिर दोहराई है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ से। वत्तकुल्लज़ी मद्दकुम बिमा तअलमूना, और परहेजगारी करो उससे, यानी कि उसकी जिसने मदद की तुम्हारी, उसके साथ जिसको तुम जानते हो। यानी कि अल्लाह पाक ने तुमको इतना बड़ा कदा, तुमको खुद मालूम हो रहा है कि बाकी दुनिया छोटी छोटी और तुम इतने इतने बड़े हो। तो लिहाजा अल्लाह पाक की परहेजगारी करो। अमद्दकुम बिअनआमिम व बनीना, उसने तुम्हारी मदद की मवेशियों में भी और बच्चों में भी, यानी कि तुम्हारे मवेशी भी ठीक ठाक हैं और औलाद भी है। व जन्नातिम व अयूनिन, और बागात हैं और चश्मे हैं। इन्नी अखाफु अलैकुम अजाब यौमिन अजीमिन, मैं खौफ करता हूं तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का। यानी कि मुझे खौफ है बड़े दिन के अजाब का तुम्हारे बारे में, कि कहीं वो तुमको आ ना पकड़े। तो लिहाजा परहेजगारी करो, जैसा पीछे फरमाया था। कालू, वो कहने लगे, सवाउन अलैना अवअज़ता अम लम तकुन मिनल वाइज़ीना, उन्होंने कहा हमारे लिए बराबर है कि आप हमें नसीहत करें या ना करें, या ना हो आप नसीहत करने वाले। यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने बस जिधर ठानी है हमने तो उधर ही जाना है। हम बेगैरत हैं तो बेगैरत ही रहेंगे, जैसा हमारी वो मतलब सीधी जुबान में कहा जाएगा। यानी कि उन्होंने सरेआम ऐसा मतलब वो उनको रोक दिया। इन हाजा इल्ला खुलुकुल अव्वलीना, नहीं है ये मगर आदत पहलों की। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये पहले भी ऐसे हमारे करते रहे, हम ऐसे ही करेंगे। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीना, और नहीं हमको कोई अजाब वगैरह होगा। यानी कि वो ईमान नहीं ला रहे थे जिस तरह ईमान लाने का हक है। फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने जुठला दिया उन्हें। फ़अहलकनाहुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीना, बस जुठला दिया उन्होंने उन्हें बस, और फिर हमने हलाक कर दिया उनको। अल्लाह पाक ने देखे ये जो वाक़यात बयान हो रहे हैं ये इसलिए बयान हो रहे हैं, वो कितने कदावर थे, कितना मजबूत अपने आप को समझते थे। आज देखो उनका नामो निशान नहीं रहा, वो बस हड्डियां जो उनकी मिल रही हैं, उनके महलात और वो सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने गर्क तहस नहस कर दिया, हर चीज़ जो भी अल्लाह ने ख़त्म किया। तो क्या है कि आज जो हम हैं कितने, ठीक है ना, एक इंसान है कितना छोटा, थोड़ा सा बुखार हो जाए तो उसको वो उठ नहीं सकता अपनी चारपाई से। क्यों? क्योंकि उसकी हिम्मत इतनी नहीं, तो उसके बावजूद भी बंदा खौफ ना करे, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया तो उन्होंने झुठला दिया तो हलाक कर दिया हमने उन्हें। बेशक इसमें निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। अक्सरियत की हालत यह है कि वो ईमान नहीं लाते। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब है बड़ा गालिब और हिकमत वाला। तो यहाँ आज इंशाल्लाह 140 नंबर पर हमारा इख्तिताम होता है, फिर इंशाल्लाह यहाँ से शुरुआत होगी। अस्सलामु अलैकुम।